بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم اللہ کی عطا کردہ توفیق سے 29ویں پارے کی مختصر تفسیر و تشریح کا آغاز کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، 29ویں پارے کے آغاز سے سورہ ملک کی ابتدا ہو رہی ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک کی بڑی برکات بیان فرمائی ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ نجات دینے والی ہے، حفاظت کرنے والی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں فرمایا کہ اس سورت کی تلاوت عذاب قبر میں تخفیف اور نجات کا باعث ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کی حکمت بیان فرمائی کہ اس کا مقصد بندوں کی آزمائش ہے کہ کون عمل کے میزان پر سب سے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے 7 آسمانوں کی تخلیق کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی تخلیق میں تمہیں کوئی عیب یا نقص نظر نہیں آئے گا۔ ایک بار پھر نظر پلٹ کر دیکھ لو، کیا اس میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نظر اٹھا کر دیکھ لو، اللہ کی تخلیق میں کوئی عیب یا جول تلاش کرنے میں تمہاری نظر تھک ہار کر ناکام پلٹ آئے گی۔ آسمان اول کے نیچے لاتعداد چمکتے تاروں کو اللہ نے کمکموں سے تعبیر فرمایا۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے اوپر کبھی پر پھیلائے اور کبھی پر سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا، ان کو فضا میں رحمان کے سوا کوئی نہیں روک سکتا۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کیں، مگر کم بندے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، اب یہاں سے سورۃ القلم کی مختصر تفسیر و تشریح کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قلم اور کارکنان قضاء و قدر کے نوشتوں کی قسم فرما کر کفار کے الزامات سے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرمایا کہ اپنے رب کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں اور آپ کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے، اور آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ ان قریب آپ دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون مجنون تھا۔ سامعین محترم، عام اصول یہ ہے کہ جس پر الزام ہو وہ اپنی صفائی پیش کرتا ہے، لیکن قربان جائیے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان پر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ پر کفار و مشرکین کی جانب سے جو الزام لگائے جاتے رہے، اللہ تعالیٰ نے آیات قرآنی میں ان کا رد فرمایا۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 4 میں اخلاق مصطفیٰ کی عظمتوں کا بیان ہے، اور یہ عظمت مخلوق کے پیمانے سے نہیں، اللہ عز و جل کے پیمانے سے ہے۔ اعلیٰ کا کلمہ عربی میں استعلاء یعنی کسی چیز پر کمانڈنگ پوزیشن کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اخلاق کے رائج پیمانوں سے نہیں ناپا جائے گا، بلکہ جو کردار آپ کی ذات کا حصہ بن جائے وہی عظیم قرار پائے گا۔ آیت نمبر 8 سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کفار چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ ان سے بے جا رعایت برتیں تاکہ وہ بھی جواب میں رعایت کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، حق پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد ایک دشمن رسول جس کا نام مفسرین کے مطابق ولید بن مغیرہ ہے، اس کے 9 قبیح اور صاف بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کرنے والا کتنا ناپسند ہے۔ اس سورت کی آخری آیت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے
کہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر دم کیا جائے تو نظر بد کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، اب سورۃ الحاقہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں قیامت کے حق اور یقینی ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر قوم سمود و عاد اور فرعون پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر ہے۔ یہ مضامین قرآن میں کئی جگہ اس سے پہلے بھی بیان کی جا چکے ہیں۔ آیت نمبر 19 سے بتایا کہ قیامت میں جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اس کے سرخرو ہونے کی علامت ہوگی، اور وہ افتخار کے ساتھ لوگوں سے کہے گا آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ اس کے برعکس جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اس کی رسوائی کی علامت ہوگی، اور وہ کہے گا کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، اور موت کے ساتھ ہی میرا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہوتا۔ انہی آیات میں صالحین کے لیے جنت کی نعمتیں اور منکرین کے لیے اخروی عذاب کا بیان ہے۔ سامعین محترم، اب یہاں سے سورۃ المعارج کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں عذاب قیامت کے بارے میں ایک بار پھر بیان ہے کہ حشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ دنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اس وقت مجرم یہ تمنا کرے گا کہ بیوی، بھائی اور رشتہ دار سب کو اپنا فدیہ دے کر جان چھڑا لے۔ اس صورت میں اہل حق، ان کی اعلیٰ صفات اور اخروی جزا کا بیان ہے، اور اس امر کا بھی بیان ہے کہ قرآن نہ کسی شاعر کا بیان ہے اور نہ کسی کاہن کا کلام، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ سامعین و ناظرین، اب یہاں سے سورہ نوح شروع کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو شب و روز دعوت حق دی، مگر ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اور جب بھی میں انہیں دعوت حق دیتا ہوں تو وہ قبول حق سے انکار کے لیے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور ضد اور تکبر میں اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا تم اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے، وہ تم پر موسلادھار بارش نازل فرمائے گا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ جب نوح علیہ السلام جماعت انبیاء میں طویل ترین عرصہ تبلیغ گزارنے کے بعد قوم کے ایمان سے مایوس ہوئے تو انہوں نے ان کے لیے دعائے عذاب کی کہ اے اللہ ان کا نام و نشان مٹا دے، اور اس موقع پر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور جملہ مؤمنین اور مؤمنات کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ محترم سامعین و ناظرین، اب یہاں سے سورہ جن کی مختصر تفسیر و تشریح کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اس امر کا بیان ہوا کہ جنات عالم بالا میں خبروں کی سنگل لینے کے لیے جایا کرتے تھے، مگر اب وہ وقت آ گیا تھا کہ عالم بالا میں ان کا داخلہ بند ہو گیا، اور جو بھی جاتا محافظ ان کا راستہ روک لیتے اور آگ کے گولے ان پر برسائے جاتے۔ جنات نے مشورہ کیا کہ پورے روئے زمین کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ آخر یہ سارا منظر کیوں تبدیل ہو گیا، ضرور کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کی ایک جماعت مکہ کی طرف گئی، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے بازار میں اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کو سنا تو کہا یہی وہ چیز ہے جو ہمارے اور آسمان کے درمیان حائل ہو گئی ہے، اور پھر انہوں نے جا کر اپنی قوم کو بتایا کہ ہم نے عجب قرآن سنا ہے جو راہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے، اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، بے شک ہمارے رب کی شان بلند ہے، اور اس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ بیٹا۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کچھ اطاعت گزار ہیں اور کچھ سرکش ہیں، اور جنات کا سرکش گروہ
جہنم کا ایندھن بنے گا۔ محترم سامعین، عربی میں جیم نون سے جو بھی کلمات بنتے ہیں ان میں سطر اور پوشیدگی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اسی معنی میں جن ہے کہ وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ گہنے باغ کو بھی کہ زمین درختوں کی کثرت سے چھپ جائے جنت کہتے ہیں۔ سینے میں پوشیدہ دل کو جناح کہتے ہیں۔ رحم میں بچے کو جنین کہتے ہیں۔ ڈال کو جنہ کہتے ہیں۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے، سو وہ اپنے ہر غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا ما سوا ان کے جن کو اس نے پسند فرما لیا ہے، جو سب اس کے رسول ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، اب یہاں سے سورۃ المزمل کی مختصر تفسیر و تشریح کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں محبت کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ایک خاص ادا کے ساتھ مخاطب فرمایا کہ اے چادر اوڑھنے والے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کا بیان فرمایا۔ قرآن کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ساری رات قیام فرماتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ رات کو نماز میں قیام کریں مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیں یا اس پر کچھ اضافہ کر دیں، اور قرآن ٹھہر کر پڑھیں۔ سامعین محترم، یہ بھی فرمایا کہ رات کو اٹھنا نفس پر سخت باری ہے اور کلام کو درست رکھنے والا ہے۔ نیز فرمایا کہ آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور سب سے منقطع ہو کر اسی کے ہو کر رہیں۔ دوسرے رکوع میں فرمایا کہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب قیام کرتے ہیں اور کبھی آدھی رات تک اور کبھی 1/3 رات تک، اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت بھی مصروف عبادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تکرار کے ساتھ فرمایا کہ جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیا کریں۔ علماء کرام نے فرمایا کہ یہ تہجد کے بارے میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض یا واجب تھی۔ محترم سامعین و ناظرین، اب یہاں سے سورۃ المدثر کی تفسیر و تشریح کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان محبوبی کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے چادر لپیٹنے والے، اٹھیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجیے۔ سامعین محترم، آیت نمبر 42 میں فرمایا، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے جہنم میں جانے کا سبب کیا بنا؟ تو وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم لغو کاموں میں مشغول رہتے تھے، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے کہ موت سر پہ آ گئی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اہل ایمان اور جنت کے طلبگاروں کو جہنمیوں کی عادات سے بچتے رہنا چاہیے۔ محترم سامعین و ناظرین، اب یہاں سے سورۃ القیامہ کی مختصر تفسیر و تشریح کا آغاز کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں جو آخرت کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر فرما کر ارشاد فرمایا، کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ انگلیوں کے پور جیسے پہلے تھے ویسے ہی بنا دیں۔ آیت نمبر 16 سے فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وحی ربانی کو جلد یاد کرنے کے شوق میں آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کیجیے۔ اس قرآن کو جمع کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا ہماری ذمہ کرم پر ہے، یعنی ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ پڑھ لیں تو آپ اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں، پھر اس کا معنی بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ سورت کے آخر میں آخرت کے احوال اور موت کے منظر کو بیان کیا گیا ہے۔ سامعین محترم، اب سورہ دہر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بتایا کہ اللہ نے بندوں کو ہدایت دے کر ان کی آزمائش کی ہے۔
اس صورت میں انفاق فی سبیل اللہ، مسکین، یتیم اور اسیر یعنی قیدی کو کھانا کھلانے کی نیکی کو اپنے بندوں کو وصف کمال کے طور پر بیان فرمایا۔ محترم سامعین و ناظرین، اب یہاں سے سورہ دہر شروع ہو رہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ہدایت دے کر ان کی آزمائش کی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں انفاق فی سبیل اللہ، مسکین، یتیم اور اسیر یعنی قیدی کو کھانا کھلانے کی نیکی کو اپنے بندوں کے وصف کمال کے طور پر بیان فرمایا۔ اس سورت کی پیشتر آیات میں جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، اب سورۃ المرسلات ہے۔ اس سورت کے شروع میں آثار قیامت کا ذکر ہے اور بار بار تکرار کے ساتھ فرمایا کہ اس دن قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اور آخر میں ایک بار پھر اہل تقوی کے لیے اجر آخرت اور اخروی نعمتوں کی بشارت ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ کی عطا کردہ توفیق سے 29ویں پارے کی مختصر تفسیر و تشریح مکمل کی جا چکی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔